دوستو، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے انسان سے بات کی ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں کو بار بار کھول کھول کر بیان کرتی ہے کہ تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے، تم میں سے کون ہے جو غور و فکر کرے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اندر، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والوں کے درجات بہت بلند ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی شے کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو کتاب آپ کے گھروں کے اندر رکھی ہے اس میں کتنا بیش قیمتی خزانہ ہے، اور اگر انسان اسے جان لے تو خالق حقیقی کے آگے دل سے سجدہ ہو جائے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مختلف دھاتو جو کہ ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں وہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ وہ کسی دوسرے پلینٹ سے آئی ہے، جیسے کہ لوہا جو کہ لاکھوں سال پہلے کسی میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا۔ انسان نے فیکٹ آج ڈسکور کیا ہے، مگر قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ بات جان کر آپ مزید حیران ہو جائیں گے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے اسے زمین پر اتارا گیا تھا۔ سائنس نے آج جیو کیمیکل اسٹڈیز کے ذریعے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے، مگر قرآن پاک نے یہ بات 1400 سال پہلے انسان کو بتا دی تھی۔ سورہ المومنین آیت نمبر 118 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ بالکل جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کی فنگر پرنٹ انسان کی باڈی کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور یونیک پارٹ ہے۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے ہیں۔ یہی فنگر پرنٹ انسان کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہے، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ سائنس نے کچھ عرصے پہلے ہی لگایا تھا، مگر اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ جہاں کائنات کی ہر مخلوق اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے، وہاں آپ یہ راز جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فیمیل اسپائڈر جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو میل اسپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی مدر یعنی کہ فیمیل اسپائڈر کو مار دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے کمزور اور برا گھر ہے، جہاں فیملی ممبرز ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں مکڑی کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سائنس ایک عرصے سے مانتی چلی آ رہی تھی کہ شاید صرف فیمیل اسپائڈر ہی گھر بلڈ کرتے ہیں، لیکن سائنس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ گھر صرف فیمیل اسپائڈرز ہی بناتی ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہے وہاں اس آیت میں فیمیل اسپائڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ سب سے کمزور اور برا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اسپیس کی بات کریں تو ناسا نے ریسنٹلی ایک ایسا پلینٹ ڈسکور کیا ہے جو کہ 2 اسٹارز کو آربٹ کر رہا ہے۔ اس پلینٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 سن رائز اور 2 سن سیٹ دیکھے جاتے ہیں۔ اس پلینٹ کا نام سائنس نے کیپلر 16 بھی رکھا ہے۔ اس پلینٹ کی ڈسکوری 2011 میں کی گئی تھی، مگر اس کا بیان قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی درج کر دیا گیا تھا۔ اس پلینٹ پر جیسا کہ 2 مشرقین اور 2 مغربین دیکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ معراج میں اس کا بیان ہے
تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ آگے آنے والی انفارمیشن آپ کو مزید حیرت کی طرف لے جائے گی۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، سورج جو ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر آف گریویٹی ہے اور زمین پر توانائی کا سب سے بڑا سورس ہے، سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن آپ کو حیران کر دے گی۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن، 8% ہیلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہوتا ہے اور عربک میں ہا کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی طرف اگر چلیں تو قرآن پاک میں شمس کے نام سے ایک مکمل صورت ہے اور شمس کا مطلب سورج ہوتا ہے۔ سورہ شمس کی ٹوٹل آیت 15 ہے اور اس سورت کی ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک کی 91 نمبر پر رکھا گیا ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ سورج اس یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز بعد ہی بنا تھا۔ اگر آپ سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ دیکھیں اور اگر اس سورت کی آیت پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہے، اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورج کی کور کا ٹیمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہی ہے جتنی اس سورت کی آیت ہے۔ دوبارہ اسپیس کی بات کریں تو جب ایسٹروناٹس اسپیس میں جاتے ہیں ہم یہ بات آج دریافت کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے اور پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہ کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہے جن پر جادو کیا گیا ہو۔ 1400 سال پہلے ویژن کا اسپیس میں بلر ہونا صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہو۔ ناظرین، سائنٹسٹ یہ بات آج دریافت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ انسانی ہڈیوں کا پتھر یا لوہے میں تبدیل ہونا آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں لکھا جا چکا ہے کہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ انفارمیشن وہی دے سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق اکبر ہے۔ ناظرین، یہ انفارمیشن آپ کو مزید حیران کرنے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹروناٹس جب اسپیس میں جاتے ہیں تو آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور انہیں سانس لینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے اور وہ سینے میں جکڑن محسوس کرتے ہیں۔ یہ فیکٹ بھی سائنس نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن پاک نے اس فیکٹ کو 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 پر غور کریں تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اسپیس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک اور بات جان لیں کہ سائنس نے 17ویں سینچری میں ایک روسیٹ نیبیولا، جس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے، ایک نیبیولا کی بناوٹ اور کلر بالکل گلاب کی طرح ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الرحمن آیت نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ قرآن پاک ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان کرتا ہے۔ ناظرین، 1400 سال پہلے یہ ساری انفارمیشن خالق حقیقی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، یہ ساری انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، جب نہ تو سائنس اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ہی ٹیکنالوجی اتنے عروج پر تھی۔ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچانتا ہے، اور اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ انسان کو ضرورت ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی، اس لیے غور و فکر کرنے والے کے درجات بھی اللہ نے بلند فرمائے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پیٹرنز اور راز رکھے ہیں کہ جنہیں انسان جان لے تو قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے ایسے اسرار اور رموز ہیں کہ انسان خود ہی پہچان کر لیتا ہے
اور جو خود کو پہچان جاتا ہے وہی رب کو پہچان جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور ایسی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔